نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان الحبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کل رمضان المبارک میں اس قدر گرمی جو پڑ رہی ہے، تو عزیزان محترم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 9 رمضان مبارک پائے جو سارے کے سارے گرمی کے دنوں میں آئے، کیونکہ ہجرت کے دوسرے سال 2 شعبان بروز پیر کو روزے کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے، اور عیسوی سال کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستمبر کے مہینے میں مدینہ شریف تشریف لائے، اور آپ جانتے ہیں کہ قمر ماہ 10 روز پیچھے کی جانب چلتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 رمضان گرمی کے دنوں میں گزارے، اور پہلی امتوں پر جو روزے گزرے وہ 24 گھنٹوں کے ہوتے تھے افطار سے افطار تک، لیکن امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ سحری سے افطار تک۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالی ہمیں ایک نماز تراویح عطا فرمائی جو کہ پچھلی امت میں یہ نہیں تھی، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو قرآن پاک کا تحفہ بھی عطا فرمایا گیا، اور پچھلی امت کے اندر یہ کتاب بھی نہیں تھی۔ پچھلی امت کے لوگوں کو کتابیں تو دی گئی، لیکن کوئی بھی ان کتابوں کے حافظ نہ تھے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، جبکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے اندر کئی حفاظ اکرام پیدا فرمائے، اب جسے توفیق جو حفظ کر سکے۔ شکر ہے رب کریم کا کہ وہ گرمی ہو یا سردی، چاہے کوئی کتنا ہی زیادہ کھانے والا ہو جسے ہمیشہ شدت پیاس کا احساس رہتا ہو، یا کوئی کیسا ہی نشہ کرتا ہو، مگر رمضان مبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں صبر عطا ہی فرما دیتا ہے۔ گرمی کے روزے کے بھی کئی فضائل و مناقب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گرمی کا روزہ رکھنا جہاد کے برابر ہے، اور جبکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے 3 باتیں پوچھی گئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ سخت گرمی ہو اور میں اس میں روزہ رکھوں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں روزہ رکھنا سب سے افضل جہاد ہے۔ جس دور میں نہ پنکھا ہوا کرتا تھا، نہ ایئر کنڈیشنر ہوا کرتا تھا، نہ فریج ہوا کرتے تھے، نہ ڈیپ فریزر ہوا کرتے تھے، نہ جگہ جگہ سائے، نہ کوئی ایسی سواری جس میں کوئی ٹھنڈی ہوا کا انتظام ہو، یعنی ایئر کولر اے سی وغیرہ کچھ نہیں تھا، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ سحری و افطاری کا مکمل سامان تک وہاں میسر نہیں تھا، مگر مسلمان تو مسلمان ہے، اس دور میں بھی مسلمان تھے، مگر کوئی ایسا مسلمان نہ تھا جس نے صرف گرمی کو بہانہ بنا کر اپنا روزہ قضا کیا ہو۔ یہ بھوک پیاس تو عارضی ہے، اصل تو وہ آخرت ہے، جہاں کی گرمی کے خواب و خیال سے بھی ہم گھبراتے ہیں۔ ویسے تو روزے کے کئی فضائل و مناقب ہے، چاہے وہ سردی کے ہوں چاہے گرمی کے ہوں، مگر اس کے روحانی اثرات اکثر علماء کرام سے آپ سنتے ہوں گے، مگر اس کے جسمانی فوائد بھی بے شمار ہیں جو ہر کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ پہلے 2 روزے جو ہوتے ہیں نا وہ بلڈ پریشر اور شوگر لیول کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی خون سے شوگر کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہوتی ہے، خون کا دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہو جانا، زبان پر مواد کا جمع ہو جانا، یہ شروع کے 2 روزے کنٹرول کر لیتے ہیں، جبکہ تیسرے سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہوتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہو جاتا ہے، سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ کو کچھ مہلت ملتی ہے جس سے اسے اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس دوران جو ہے جس سے سال بھر جس کو بھوک کی عادت ہو جاتی ہے، تو یہ دن ایسے ہوتے ہیں تیسرے سے 7ویں روزے کہ وہ اس لیول کو کنٹرول کرتی ہے، بھوک کی شدت کو کمی میں بدل دیتی ہے۔ سفید جرسوں میں قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے جس کو ہم ویل پاور کہتے ہیں، اور آج کل جو وزراء الٹی سیدھی جاہلیانہ بات کر رہے ہیں کہ روزے سے قوت مدافعت کم ہوتی ہے، تو یہ سفید جرسوں میں اور قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے،
پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل ہوتا ہے، انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 8ویں سے 15ویں روزے تک اب جسم کچھ بہتری محسوس کرتا ہے۔ دماغی طور پر چست جسم میں قوت مدافعت میں کافی اضافہ ہوتا ہے اور پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ان دنوں میں پرانے زخم، درد یا تکالیف کا احساس بھی ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ دن ان میں جراثیم مارنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس دوران روزانہ نمک والے پانی سے اگر غرارے کیے جائیں تو یہ اعصابی تناؤ کا بہترین علاج ہے۔ 16ویں سے 19ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کا عادی ہو جاتا ہے، چست چاق و چوبند ہو جاتا ہے، زبان صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آنے لگتی ہے، جسم میں زہریلے مادوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور نظام ہاضمہ بھی درست کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح جسم کی فالتو چربی اور فاسد مواد کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 20ویں روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، اس طریقے سے بندے کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ سوچ ہوتی ہے، سوچنے کی جو انسان کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں، اسی لیے اسی عشرے میں اعتکاف کی سعادت رکھی گئی ہے۔ اس سے بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہم دھیان لگا سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، اس کی نعمتیں اور عظمتیں، اور یہ صرف مسلمانوں کو ہی حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی شے کی حفاظت ہو، یعنی اگر کسی چیز سے ہمیں نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ ڈھال کام آتی ہے۔ جس طریقے سے میدان جنگ میں تیروں، بھالوں سے بچنے کے لیے، تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا، تو ڈھال جو ہے وہ انسان کو بچاتا ہے، اور سب سے بڑا اگر کوئی نقصان ہے تو یقیناً وہ آخرت کا ہے، اس لیے روزے کو ڈھال کہا گیا ہے۔ یعنی بڑے بڑے گناہوں سے روزہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ جو رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ تمام پروسیس اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے آسان فرما دیتا ہے کہ روزے کے سائنسی فوائد کیا ہیں۔ روزہ اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے جس سے کمزوری واقع نہیں ہوتی، کیونکہ 2 کھانوں کے درمیان وقفہ معمول سے زیادہ ہوتا ہے اور در حقیقت 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر اتنے حرارے کیلریز جو جسم کو پانی کی اتنی مقدار مل جاتی ہے جتنی روزے کے علاوہ دنوں میں مل جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ رہا ہے کہ لوگ رمضان مبارک میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی غذائیت یعنی حرارے عام دنوں کے مقابلے میں جسم کو اکثر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم فاضل مادوں کو بھی استعمال کر کے توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ترک غذا سے بدن کی وہ قوت جو غذا ہضم کرنے میں ہر وقت استعمال ہوتی ہے اس سے وہ جمع ہونے لگتی ہے۔ قوت مدبرہ یعنی یہ کہ جو جسم کے اندر ایسی صلاحیت ہے جو ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے، ایک دوسرے کو توڑنے کے لیے، صلاحیت پیدا کرنے کے لیے جو قوت مدبرہ ہوتی ہے، تو قوت مدبرہ کے ساتھ مل کر امراض کو بدن سے نکالنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ روزے میں شفا بخشی کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے۔ وقت افطار جو غذا استعمال کی جاتی ہے جس سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، جس سے خون کی تصفیہ خون صاف ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس سے خون میں موجود سرخ خلیات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دن میں روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی آ جاتی ہے جو کہ دل اور اس سے جڑی ہوئی ہر رگ کو آرام میسر آ جاتا ہے۔ خلیوں کے درمیان پانی کی مقدار کی کمی کی وجہ سے کافی حد تک اسے سکون بھی مل جاتا ہے۔ غذا ہضم کرنے والا نظام بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ دیگر جسم میں موجود ہر شے جو حیات زندگی میں ایک تحریک کا کام کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پرسکون ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور روزہ رکھنے سے دل کے دورے کے اسباب میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ موٹاپا، مسلسل ڈپریشن، ذہنی انتشار یا دباؤ، چربی کی زیادتی، شوگر، بلڈ پریشر اور سگریٹ نوشی شامل ہیں۔ ان تمام امراض کا خاتمہ کر کے یہ مقدس فریضہ اپنا کردار انجام دیتا ہے جو کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بآسانی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے کہ روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کی سطح میں کمی ہو جاتی ہے تو ہڈیوں کا گودا جو ہے وہ حرکت پذیر ہو جاتا ہے نا۔
اس کے نتیجے میں کمزور اور ضعیف افراد آسانی سے روزہ رکھ کر جسم میں موجود خون کی کمی کو اضافے میں بدل سکتے ہیں۔ روزہ کینسر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ پھیپھڑے جو کہ خون صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں، اگر اس میں خون منجمد ہو تو روزے کی برکت سے بہت جلد اس سے نجات مل جاتی ہے، یہ شکایت یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ ہوا کی نالیاں صاف ہو جاتی ہے، فضلات آسانی سے اور تیزی سے خارج ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اردن یونیورسٹی ہاسپٹل کے ڈاکٹر سلیمان کے مطابق دوران رمضان 24 مردوں اور 26 خواتین کا مشاہدہ کیا گیا، ان کے وزن اوسطاً 2 کلو تک کم ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اسی طرح تہران یونیورسٹی کے ڈاکٹر عزیز کی ریسرچ کے مطابق رمضان کے دوران عام افراد 4 کلو گرام تک وزن کی کمی کر سکتا ہے، لیکن جدید سائنس نے یہ بھی ثابت کیا کہ روزے سے ریلیزنگ ہارمون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ان ہارمونز کی مقدار کا بڑھنا اور گھٹنا آپ کے مزاج، آپ کی نفسیات اور آپ کی نفسانی خواہشات میں کمی یا اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ کیا خوب فرمایا میرے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو شخص تم میں گھرستی یعنی نکاح کرنے کا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہ کو بچانے والا عمل کرے۔ جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو نکاح کرنے کی، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کے حق میں شہوت کو کم کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ایک مشاہدے کے مطابق صرف 12 روزے مسلسل رکھنے سے خون کے خلیات میں کی تعداد میں 5 لاکھ سے بڑھ کر 132 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح تمام جسم کو سکون اور صحت میسر آ جاتی ہے، ایک نئی تازگی فراہم ہوتی ہے، جو کہ زندگی میں خوشی کی لہر اور مایوسی سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی تعلیمات کے مطابق امت مسلمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نبی کریم کی ذات پاک، ٹھیک ہے نا، کھجور سے روزہ کھولنے کی ہمیں ترغیب دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھجور سے روزہ کھولنا باعث اجر و ثواب ہے، اور جدید تحقیق کے مطابق کھجور سے روزہ افطار کرنے سے جسم اور صحت دونوں کے لیے انتہائی مفید ہے، کیونکہ وقت افطار ہم کھجور استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ کھجور زود و ہضم غذا ہے، مطلب جلدی ہضم ہونے والی ہے، اس لیے روزہ دار کے معدے کو اسے ہضم کرنے میں بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی، جو دن بھر کے روزوں کی وجہ سے نڈال ہو چکا ہوتا ہے۔ کھجور کھانے کے بعد بھوک کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، اور روزہ فوری طور پر دوسری چیز کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے، اسے کھانے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا، کیونکہ افطار کے وقت آپ کو پتا ہے کھانے میں پکوان تیار کیے جاتے ہیں، کباب، سموسے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تیار کی جاتی ہیں، تو خیر تو یہ تیار کی جاتی ہیں، تو یہ جب ہم کھجور کھا لیتے ہیں تو ہماری بھوک کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے تھوڑے سے بچ جاتے ہیں، جس سے مسائل پیدا ہونے کی وجوہات پیدا ہو سکتی ہیں۔ کھجور کھاتے ہی معدہ جو دن بھر کہ روزے کی وجہ سے سست پڑ جاتا ہے، وہ پھر فعال ہو جاتا ہے، جسے ہضم کرنے والے خامروں اور انزائم کی طاقت بننے لگتی ہے، جو افطار کے بعد کھانے میں مدد دیتی ہے، اور کھجور سے افطار کرنے سے فوری طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخر یہ کہ اسلام سائنس کا محتاج ہرگز نہیں، بلکہ سائنس اس بات پر مجبور ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر انداز میں نہ صرف جسمانی، روحانی، قلبی و ذہنی سکون ہے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت اجر بھی ملتا ہے۔ یہ دولت سائنسی اصولوں پر عمل کرنے سے کہاں نصیب ہوتی ہے۔ اور عرف آخر سر میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرے آقا و مولا کی سنت مبارکہ سائنس کی محتاج نہیں، سائنس تو ایک ادنا سی کنیز ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی، روزے کی حفاظت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جاہلانہ بات کر رہے ہیں آج کل کے روزہ رکھنے سے قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، زندگی بخش دے شان کی، موت دے ایمان کی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔